عمران خان نیازی صاحب کی سزا معطل، حماد اظہر بالآخر نمودار، پاکستان پیپلز پارٹی بازی مارنے کے لیے تیار، ذکر ہوگا ایک خدا ترس انسان کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط الٹا پڑنے کو تیار، قاسم سوری صاحب ان کی بیگم کی غنڈہ گردی مگر کہاں پر۔ السلام علیکم، اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مفید کریں۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں اس خدا ترس انسان کا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر آئی ہے تو بہت ہی اچھی خبر ہے، اور ہمیں اپنی ڈومین میں رہ کر اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور ایک محنت کش میاں ولی کا رہائشی ٹیلر ماسٹر کیسر حسن اس کا نام ہے، تو اس کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ تمام یتیم بچوں کا جو اس سے عید کے اوپر جو ہے نا یہ سلائی کرواتے ہیں، سوٹ وغیرہ سلواتے ہیں، تو وہ ان کا جو ہے نا بالکل ان کا فری کام کرتا ہے، نہ صرف فری کام کرتا ہے بلکہ اپنے پلے سے 200 روپیہ عیدی بھی ان کو دیتا ہے تمام یتیم بچوں کو جو اس کے پاس سلائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو شرط یہ اس کی یقینی طور پر اس کے لیے ہوتی ہے، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ مانگتا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں، اس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ تو 18 سال کی عمر تک اس نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ میں ان کو فری سلائی وغیرہ کر کے دوں گا، اور ساتھ جو بھی عیدی وہ دیتا ہے 200 روپیہ یا وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو۔ تو بہرحال یہ بہت ہی حوصلے کی بات ہے، جب کہ یہ سیزن ہوتا ہے، درزیوں کا من مانی کرتے ہیں، اپنی من کے پیسے لیتے ہیں اور کام بھی وقت پر نہیں کرتے۔ مگر اس خدا ترس انسان نے، کیسر حسن نے، یتیم بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر معاشرے کے لیے ایک اچھی مثال قائم کی ہے، جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہی اس کو جو ہے نا اس کا اجر دے سکتے ہیں۔ ایک عام انسان اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا چند تاریخی کلمات کے علاوہ۔ اور دوسری طرف قاسم سوری صاحب کی بیوی اور ایک ایم این اے شبیر قریشی صاحب کی، تو وہ E11 کے ایک پارلر میں گئی، پارلر میں جا کر انہوں نے کام کروایا، تو وہاں پر ان کا پھٹا پڑا جو پارلر کی مالکن ہے وہ عمرے پر گئی ہوئی تھی، عمرے پر واپس آئی، ان کا کمپلین آئی، تو خیر انہوں نے بولا کہ میں آپ کی کمپلین کو ایڈریس کرتی ہوں، مگر یہ کہ انہوں نے وہ پیسے کی واپسی کا مطالبہ وہ کر رہی تھی کہ ہمیں جو کام آپ نے کیے وہ فری آپ کام کر دیں۔ تو الٹا انہوں نے جا کر قاسم سوری کی بیگم نے، جو کہ ملیحہ گیلانی شاید ان کا نام ہے، تو انہوں نے اور شبیر قریشی کی بیگم نے وہاں پر غنڈہ گردی کی، زد و کوب کیا، وہاں کے جو پارلر کی مالکن ہے اس کو اور وہاں پر جو امپلائی تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ الٹی FIR بھی ان کے خلاف جو ہے نا کٹوا دی۔ تو اس وقت یہ اقتدار میں نہیں ہے تو ان کی غنڈہ گردی عروج پر ہے، جب اقتدار میں ہوں گے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جناب انہوں نے یہ کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ یہ بیہیو کر سکتے تھے یا کرتے رہے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب حماد اظہر کی طرف۔ تو پشاور ہائی کورٹ جو ہے نا یہ وہاں پر یہ چند چڑھتے ہیں اس وقت، وہ PTI کو پشاور ہائی کورٹ نے گود میں لے رکھا ہے، ہر رو بوش رہنما وہاں سے نمودار ہوتا ہے، اور منٹوں سکنٹوں کے اندر جو ہے نا اس کی راہداری ضمانتیں اس کی ہو جاتی ہیں۔ تو درجنوں مقدمات میرے خیال شاید کوئی 50 کے قریب ہوں گے شاید مقدمات حماد اظہر کے خلاف، تو تقریباً 3 منٹ سے بھی کم دورانیے کے اندر تمام مقدمات کے اندر جو ہے نا عدالت نے جو ہے نا ان کو راہداری ضمانت دے دی، اور حماد اظہر صاحب جو انہوں نے شارٹ میڈیا ٹاک کی اس کے اندر وہ تھوڑا سا انہوں نے غم و غصے کا بھی اظہار کیا، اور یقینی طور پر وہ پارٹی لائن کے مطابق بھی تھے، اور آج وہ پریس کانفرنس جو ہے نا یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ جب پریس کانفرنس کریں گے تو اس کے اندر وہ کیا کٹا کھولتے ہیں اور اس کے اندر کتنی صداقت ہوگی۔ پریس کانفرنس کے اندر جب وہ کریں گے تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ صحافی ان کے اوپر سوالات کریں گے تو چیزیں جو ہے نا یہ اور بھی کھلیں گی۔ تو اب آ جاتے ہیں ججز کے خط کی طرف، پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور عمران خان نیازی صاحب کے حوالے سے ذکر کروں گا، ان کی سزاؤں کی معطلی کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس وقت یہ زیر گردش ہے کہ اسلام آباد کے 6 ججز نے، کل کے بھی علاقے میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے PTI کا پریشر ان پر اتنا تھا کہ ان کے میجارٹی ان کے فیصلے جو ہے نا PTI کے حق میں ہوئے۔ انہوں نے جو 6 ججز نے جو خط لکھا، گورنمنٹ نے ایک رکنی
کمیشن بنایا تصدق حسین جیلانی، اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے ٹرولر لگ گئے، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ میں جو ہے نا یہ اس کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے اس کے معاملے کو ٹیک اپ کیا، معاملے کو ٹیک اپ کر کے انہوں نے 7 رکنی بینچ بنایا جو اس خط کی روشنی کے اوپر جو ہے نا یہ سماعت کرے گی 183 پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا 183(4) کے مطابق 184(3) کے مطابق جو ہے نا انہوں نے اس کا ڈیسیژن سوو موٹو لیا۔ سوو موٹو کیونکہ یہ ججز کی کمیٹی سوو موٹو لیتی ہے، تو انہوں نے 7 رکنی بینچ اس کا بنا دیا۔ تو 7 رکنی بینچ جب یہ بنایا اس کی سماعت کے لیے، تاکہ اس کے اوپر پیش رفت ہو سکے، ان کے جو ججز نے معزز جج صاحبان نے جو الزامات لگائے ہیں تو ان کے اندر کتنی صداقت ہے، اور اگر ان کے اندر صداقت ہے تو اس کا آگے چل کر اس کا بند کس طرح باندھا جا سکتا ہے۔ تو 7 رکنی بینچ انہوں نے بنایا۔ پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں جو کہ بریسٹر بھی ہیں اور عمران خان نیازی صاحب کی وکالت بھی کرتے رہے، انہوں نے اس بینچ کے اوپر اعتراض کر دیا۔ انہوں نے بولا کہ یہ بینچ 7 رکنی بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ ہونا چاہیے۔ تو قانون کا ایک تو بریسٹر ہے، قانون کا ان کو اتنا علم ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب یہ نافذ العمل ہوا تو اس کے اندر پہلے اپیل نہیں تھی، سوو موٹو کے اوپر پہلے بالکل اپیل نہیں تھی، جس کی وجہ سے میاں صاحب بھی گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گئے، اپیل کا ان کو حق نہیں تھا، اسٹیٹ ٹرائل ہوا اور ڈن معاملہ۔ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق جو ہے نا یہ اگر کوئی سوو موٹو ایکشن ہوتا ہے تو اپیل ہوتی ہے، اگر فل کوڈ ہوگا تو یہ اپیل کہاں پر جائے گی؟ تو یہ اتنے یہ قابل وکیل ہیں، اور ان کی قابلیت کی وجہ سے ہی آج عمران خان نیازی صاحب جیل کے اندر ہیں اور سزا بھگت رہے ہیں۔ تو ایک عمران خان نیازی کو جو سزا ہوئی، جو لمبی سزا ہوئی، وہ توشہ خانہ کیس کے اندر تھی۔ بشرا پنکی پیرنی کو بھی 14 سال ان کو سزا ہوئی، اور اس سزا کے خلاف اپیل کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے تھے۔ وہی چیف جسٹس جو کہ عمران خان نیازی صاحب کی ٹیم کی ٹراولنگ کے زد میں ہے، جن کے استعفے کا انہوں نے یہ اس خط کے بعد استعفے کا مطالبہ کیا ہے، تو انہوں نے ہی جو ہے نا وہ عمران خان نیازی صاحب کی سماعت، وہ جو سزا جو ہے نا یہ معطل کر دی، اور کیس کو عید کے بعد جو ہے نا یہ سماعت کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ سزا معطل ہوئی ہے، تو سزا ختم نہیں ہوئی۔ تو پی ٹی آئی اس کے اوپر جو ہے نا یہ بھنگڑا ڈال رہی ہے کہ یہ سزا ختم ہوئی ہے، حالانکہ یہ سزا معطل ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ اور یہ علی ظفر صاحب بھی جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ بھی اس طرف جو ہے نا یہ جا رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ یہ معطل ہو گیا۔ اگر یہ فیصلہ معطل ہوا تو جناب فیصلہ کالعدم ہو گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سزا بھی ختم ہوگی، مگر نہیں، یہ صرف معطل ہوا ہے کہ جب تک یہ ان کی اپیل کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک سزا کے اوپر عمل درآمد جو ہے نا یہ معطل رہے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ چیز ہے جو کہ پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آتی، اور پنکی پیرنی اور عمران خان نیازی صاحب کی 14 سال کی جو سزا تھی توشہ خانہ کے اندر وہ معطل ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی طرف، اور اس کے بعد میں آؤں گا تاندرے والا کے جو ایک اندوناک واقعہ ہوا ہے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی سینٹ کے اندر جو آج سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، جب تک یہ بل آج پہنچے گا تب تک یہ سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہوگا۔ تو پاکستان پیپل پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سینٹ کے اندر جو ہے نا آنے کے لیے تیار ہے بالکل۔ 30 نشستوں کے اوپر جو ہے نا یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ سندھ کے اندر جو ہے نا وہ کلیئر میجورٹی وہ لے لیں گے، تقریباً جو ہے نا 9 یا 10 سیٹیں وہ لے لیں گے سندھ کے اندر سے۔ پنجاب کے اندر سے بھی اپنا حصہ لیں گے، کہ باقی بلوچستان کے اندر سے بھی ان کا حصہ آ جائے گا۔ اب رہ جاتا ہے مسئلہ کے پی کے کا۔ تو کے پی کے کا جو پی ٹی آئی نے جو رخنہ ڈال کر رکھا ہوا ہے، جو کہ سنی اتحاد کونسل کا یا آزاد جو اراکین ہیں ان کا جو اسپیکر ہے، تو اس نے جو چونکہ یہ مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل گئی تھی یا پی ٹی آئی یہ گئے تھے، وہاں پر یہ ان کے خلاف فیصلہ آیا، مخصوص نشستیں مل گئی دیگر پارٹیوں کو، اور اب اسپیکر جو ہے نا یہ آئین کی خلاف ورزی کر کے ان سے حلف نہیں لے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حلف وہ لیں گے سینٹ کے الیکشن کے بعد۔ جب سینٹ کے الیکشن کے بعد وہ حلف لیں گے تو ان اراکین کا جو کہ مخصوص نشستوں پر آ رہے ہیں، ان کے ووٹ کے حق کے اوپر جو ہے نا یہ ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن نے کلیئر کٹ اعلان کیا ہے کہ اگر اسپیکر کے پی کے اگر حلف نہیں لیتے ان اراکین سے تو کے پی کے اندر الیکشن نہیں ہوگا۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ KPK کے اندر یہ الیکشن ہوتا ہے نہیں، حلف ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا یہ سنی اتحاد کونسل یا PTA جو بھی ہے یہ وہاں پر گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملتا ہے کہ نہیں۔ اب تاندرا والے واقعہ کے اوپر میں آتا ہوں، تو بڑا ہی ایک اندوناک واقعہ ہوا وہاں پر۔ جو مسجد کے امام ہیں ابو بکر معاویہ، ان کے اوپر جو ہے نا الزام لگا کہ انہوں نے کسی بچے کے ساتھ، معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی، اور معصوم بچے کے والد نے الزام لگایا، ان کے اوپر پرچہ ہوا، وہ گرفتار ہوئے، گرفتار ہو کر وہ تانے چلے گئے، اور اس کے بعد جناب جو ہے نا یہ ابتسام لائی ظہیر صاحب، انہوں نے جناب انٹری ماری، بجائے اس چیز کے کہ جناب اس کو جو ہے نا قانون اپنا راستہ لیتا ہے، تو انہوں نے جناب وہاں پر جا کر پتہ نہیں کیا کیا یا کیا نہیں کیا، میں کوئی الزام نہیں لگاتا، بچے کے والد صاحب نے ان کو لیا، انہوں نے جناب جو ہے نا یہ انہوں نے بولا کہ میں علماء کی محبت کے اندر جو ہے نا یہ میں ابو بکر معاویہ صاحب کو یہ معاف کرتا ہوں، تو اس معافی کی وجہ سے وہ جناب ان کو تھانے سے چھڑا کر لائے، اور اس طرح جناب جو ہے نا وہ ان کی واپسی ہوئی کہ جناب جس طرح یہ بہت بڑا وہ مار کر وہ آ رہے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر بہت ہی گھنونا الزام تھا، جس کی غیر جانبدارانہ تحقیق اس کی ہونی چاہیے تھی۔ تو پولیس نے یقینی طور پر اس طرح کے جب کیسز ہوں، جب علماء کا پریشر ہو، ایون کہ اور بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ یقینی طور پر جو ہے نا ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوکل بندے ہوتے ہیں، اور لوکل جو ہے نا وہ ان کا پریشر سسٹین نہیں کر سکتے عام بندہ یا ایون کے پولیس اہلکار بھی۔ تو قومی اسمبلی کے اندر کسی اور نے آواز نہیں اٹھائی، پاکستان پیپلز پارٹی کے عبد القادر پٹیل صاحب نے اس ایشو کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اسپیکر صاحب کو انہوں نے بولا ہے کہ یہ ایک بڑا شرمناک واقعہ ہوا ہے، جو ایون کے مدعی مقدمے کے وہ تھے بچے کے والد صاحب، چونکہ بچے کے والد صاحب نے جس طرح یہ میں نے ذکر کیا مقدمہ واپس لے لیا، مگر یہ کیونکہ یہ ایک معاشرے کا جرم ہے اور ریاست کے خلاف یہ جرم ہے، ریاست کو اس کا مدعی بننا چاہیے، اور مدعی بن کر اس کی پراپر تحقیق کرنی چاہیے، اس کا DNA ہونا چاہیے، میڈیکل ہونا چاہیے، اور میڈیکل ہو کر اس کا جو ہے نا یہ حتمی نتیجے تک تاکہ یہ پہنچ سکے۔ اسپیکر صاحب سے انہوں نے اپیل کی، پرزور طریقے سے انہوں نے اپیل کی کہ آپ اس کے اوپر اپنی رولنگ دیں اور ریاست اس کی مدعی بنے۔ شرمیلا فاروقی صاحب نے بھی اسی کے حق کے اندر تقریر کی، جبکہ دیگر جماعتیں جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے مجرمانہ خاموشی جو ہے نا یہ اختیار کر کے رکھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اسپیکر ریاست اس کے اندر یہ مدعی بنتی ہے یا نہیں، ہونا یہی چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح کے یہ واقعات، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ابو بکر معاویہ اس کے اندر ملوث ہے یا نہیں، مگر ان کے اوپر الزام ہے، اگر الزام کسی کے اوپر لگا ہے اس کی پراپر تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش اس کی ہونی چاہیے، تفتیش کے بعد ہی جو ہے نا یہ حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے اندر اس طرح کے واقعہ کے اندر ملوث ہیں یا نہیں۔ یہ واقعات عام ہے، یہ مدرسوں کے اندر یا مسجدوں کے اندر یہ اس طرح کے یہ واقعات ہو جاتے ہیں، یہ ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں، بعض کا ملزمان کو قرار باقی سزا بھی ملتی ہے، بعض کا تو بچ بھی نکلتے ہیں، مگر اس واقعے کے اوپر جو ہے نا یہ غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، میڈیکل بھی ہونا چاہیے، DNA بھی ہونا چاہیے، ہر طریقے سے اس کی تحقیق ہر اینگل سے یہ ہونی چاہیے، اور ریاست کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ ریاست مستقبل کے اندر ان واقعات کی روک تھام کے لیے یا اس طرح کے واقعات کی الزام تلاشی کے اوپر جو ہے نا یہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہ قانون سازی کرے، اور قانون سازی کر کے اور جو بھی اس کے اندر یہ ملوث ہو، چاہے الزام لگانے والا یا کلپریٹ، اگر جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے تو اس کو قرار پاک کی سزا مل سکے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔